بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حرام کی طرف نہ دیکھیں اور اپنی شرم گاہوں کو حرام کاموں سے محفوظ رکھیں۔ قرآن پاک میں جن گناہوں سے بچنے پر بہت زور دیا گیا ہے ان میں پہلا گناہ شرک ہے، دوسرا قتل ناحق اور تیسرا گناہ زنا ہے۔ اگرچہ ان کے علاوہ بھی بہت سے کبیرہ گناہ ہیں جن سے بچنا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، لیکن ان تینوں گناہوں کے نتائج اور اثرات بہت زیادہ ہیں، اس لیے ان سے بچنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو شیطان ہر زمانے میں ان تینوں کبیرہ گناہوں کے ذریعے انسانوں سے نہایت ہی برا فعل کروا ڈالتا ہے جس پر کائنات لرز اٹھتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرے گا تو وہ ضرور گناہ کا بدلہ پائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک کفر، شرک اور قتل ناحق کی طرح زنا بھی جرم عظیم ہے۔ قتل کی طرح زنا کے فسادات اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ نے اسے قتل کے بعد بیان کیا ہے۔ اگر زنا قتل کے برابر نہیں لیکن اس سے کم بھی نہیں ہے۔ بہت سی احادیث میں یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ حدیث میں ہے کہ شرک کے بعد کوئی گناہ اس نطفے سے بڑھ کر نہیں ہے جس کو کوئی شخص کسی ایسے رحم میں رکھے جو شرعاً اس کے لیے حلال نہ تھا۔ ایک اور حدیث میں ایک زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت ایمان اس سے نکل کر اس کے سر پر سایہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور زانی جب زنا سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان اس کی طرف واپس پلٹ آتا ہے۔ زنا حقیقتاً ایسا گناہ ہے جس سے قوم کی نسل خراب ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ لہٰذا ایسے مرد اور عورتیں جو زنا میں مبتلا ہوں اور پکڑے نہ گئے ہوں تو ایسے لوگوں کو اللہ کے حضور تائب ہونا چاہیے اور آئندہ اس فعل بد کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا چاہیے۔ اگر زانی توبہ نہ کرے تو آخرت میں اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اگر زانی یا زانیہ پکڑے جائیں تو ان پر حد لگے گی اور ان کو سزا بھگتنا پڑے گی۔ دنیا میں سزا پانے یعنی سنساری کے بعد آخرت میں ان کو سزا نہ ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنے کیے کی سزا دنیا میں ہی پا لی ہے۔ لیکن آج کل سزا ملتی کسی کو بھی نہیں ملتی۔ اسلامی قانون ویسے ہی بس دنیا سے ویسے ہی ختم کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے بس اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں تو آپ اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ عورتوں میں سے جو بے حیائی کریں، جن زنا کروائیں اور ان کے بارے میں گواہی مل جائے تو ایسی عورتوں کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کو قید میں رکھو کہ وہ مر جائیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور بہتر راستہ نکالے، اور جو مرد ایسا کرے تو انہیں سزا دو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مروی ہے کہ زنا سے بچو، اس میں 6 مصیبتیں ہیں، جن میں سے 3 کا تعلق دنیا سے ہے اور 3 کا آخرت سے۔ دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے اور زندگی مختصر ہو جاتی ہے اور چہرہ مسخ ہو جاتا ہے۔ آخرت میں خدا کی ناراضگی، سخت سزا اور جہنم میں داخل ہونا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور دروازے پر کھڑے ہوئے جوان کی آہوزاری نے میرا جگر جلا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے اندر لاؤ۔ جب جوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا اے جوان تم کس لیے رو رہے ہو؟
تو اس نے عرض کی حضور میں اپنے گناہوں کی کثرت اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کے ڈر سے رو رہا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ تو نے شرک کیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے پوچھا کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ تو اس نے پھر جواب دیا نہیں۔ تو آپ نے دوبارہ پوچھا، عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے گناہ ساتوں آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے برابر ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو وہ جوان بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ ان سے بھی بڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ عرض کی میرا گناہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش الہی؟ عرض کی میرا گناہ۔ تو آپ نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے؟ تو اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ہے لیکن میرا گناہ سے چھوٹا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم مجھے اپنا گناہ تو بتلاؤ۔ عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، تم بیان کرو۔ عرض کی حضور میں 7 سال سے کفن چوری کر رہا ہوں۔ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوگی تو میں اس کا کفن چرانے جا پہنچا۔ میں نے قبر کھود کر کفن لے لیا اور چل پڑا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ مجھ پر شیطان غالب آ گیا اور میں الٹے قدم واپس پہنچا اور لڑکی سے بدکاری کی۔ میں گناہ کر کے ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ لڑکی کھڑی ہوگی اور کہنے لگی جوان خدا تجھے غارت کرے، تجھے ذرا بھی خوف نہیں آیا اس اللہ سے جو ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاتا ہے؟ تو نے مجھے مردوں کی جماعت سے ننگا کر دیا اور دربار خدا بندی میں ناپاک کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو فرمایا دور ہو جائے بدبخت، تو نار جہنم کا حقدار ہے۔ جوان وہاں سے روتا ہوا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوا نکل گیا۔ جب اسے اسی حالت میں 40 دن گزر گئے تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا اے محمد آدم ابراہیم علیہ السلام کے رب، اگر تو نے میرے گناہ کو بخش دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بھی اس بارے میں علم عطا فرما کہ وہ میرے بارے میں جان لیں کہ تو نے میری توبہ قبول کر لی ہے، ورنہ آسمان سے آگ کو بھیج کر مجھے جلا دے اور جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مخلوق کو تم نے پیدا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے اور تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی نے رزق دیا ہے۔ تب جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جوان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کو بلا کر اسے توبہ کی خوشخبری سنائی تو اس نے زنا سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کیا۔ حالانکہ کفن چوری پھر اوپر سے ایک مردہ عورت سے زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جب اس نے توبہ کی سچی توبہ تو اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔